الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے غزوہ احد کا تاریخی پس منظر بھی جان لیا تھا، پھر واقعاتی اعتبار سے بھی ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ 6 شوال سن 3 ہجری کو عصر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے 1000 مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ باہر نکلے۔ رات آپ نے شیخان نامی مقام پر بست کی، فجر سے قبل پھر وہاں سے روانہ ہو کر چوت نامی مقام پر آپ پہنچے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں اس لیے دوبارہ نوٹ کرا رہا ہوں، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے اپنے غداری کے لیے کون سا وقت اور کون سا مقام طے کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ قریش کا جو لشکر سامنے ہے وہ دیکھ لے کہ اس وقت عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے، اور عین اس مقام پر وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا مورال بحیثیت مجموعی گر جائے، اس لیے کہ معمولی بات نہیں ہے کہ 1000 کے لشکر میں سے 300 اشخاص غداری کریں اور واپس چلے جائیں، تو اس کا جو فوری اثر پڑنا تھا وہ واقعتاً پڑا، کہ اگرچہ مومنین صادقین کی عظیم اکثریت ثابت قدم رہی اور انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کا پورا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، لیکن بہرحال ضعفاء بھی موجود ہوتے ہیں، اور وقتی طور پر کسی بھی صاحب ایمان کے ایمان پر کسی اثرات اور فوری اور وقتی اثرات کے تحت کوئی ذوق کی کیفیت طاری ہو سکتی۔ چنانچہ 2 اور گروہ بھی تھے کہ جنہوں نے ہمت تقریباً ہار دی تھی، اور وہ بھی واپسی کا ارادہ کر ہی رہے تھے، لیکن یہ کہ پھر ان کو اثر نو اللہ تعالیٰ نے جو ہے توفیق دی کہ انہوں نے اپنی کمر ہمت کو اثر نو کسا۔ یہ قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ تھے اور قبیلہ خزرج میں سے بنو تھلمہ، لیکن بہرحال ایک عارضی تھی جو بھی ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی، اس کے بعد ان کے قدم جم گئے، اور 700 افراد اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں 3000 کے لشکر کے مقابلے۔ یہی تک ہم صرف واقعاتی بحث کریں گے۔ اب جو بقیہ واقعات ہیں اور جو حوادث پیش آئے ہیں غزوے کے دوران، ان کا تذکرہ جو ہے اب متن کے مطالعے میں آیات کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ آپ صبح کے وقت نکلے تھے اپنے گھر سے، گھر والوں سے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، بَوَّأَ یُبَوِّئُ اس کے معنی ہے کسی جگہ کا تعین کرنا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اپنے گھر کا مقام معین کر دیا تھا۔
تو تبوئ المومنین، اہل ایمان کے لیے آپ جگہ معین کر رہے تھے، مقاعد، مقعد کی جمع ہے، مقعد بیٹھنے کی جگہ، قعدہ سے یہ اس میں ظرف ہے، مقعد بیٹھنے کی جگہ یعنی مورچے، آپ مورچہ بندی فرما رہے تھے، اہل ایمان کو آپ مختلف مورچوں پر معین کر رہے تھے، مقاعد للقتال، جنگ کے لیے ان کے ٹھکانے معین کر رہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا، اور جو بھی کچھ اس وقت آپ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، یا کوئی اور مسلمان کہہ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کیجئے جب کہ اے مسلمانوں تم میں سے دو گروہ قریب ہو گئے تھے کہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اس لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ فصل کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے کہ ڈھیلا پڑ جائے کوئی، اور یہ لفظ جو ہے کیونکہ نامردی کے مفہوم میں بھی یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل ہے، اس میں بھی در حقیقت وہی ڈھیلا پڑ جانا جو ہے اس کا ایک لغوی مفہوم اس میں شامل ہے۔ اور ایک ہے ہمت کا ڈھیلا ہو جانا، انسان کی ہمت کا مطمئن ہو جانا، ایک ہے نظم کا ڈھیلا پڑ جانا۔ چنانچہ یہی لفظ آئے گا کہ جب کہ وہ آیت ہم مطالعہ کریں گے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، وہاں جو فشل ہے وہ ہے نظم کا ڈھیلا ہو جانا۔ ایک ہے نظم ڈسپلن کسا ہوا، تنا ہوا، ایک ہے کہ کسی سبب سے وہ نظم کی کیفیت، ڈسپلن جو ہے اس کے اندر ڈھیل پیدا ہو جائے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، ہمت یہ کہ بانی ہے ارادہ کرنا، قصد کر لیا تھا، کچھ رجحان ہو گیا تھا تم میں سے دو گروہوں کا کہ وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ یہاں ذرا ایک بات نوٹ کیجئے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہوا عبداللہ ابن ابی کا کہ 300 افراد لے کر چلا گیا، قرآن نے اس کا اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ یہ بات آگے آ جائے گی ایک جگہ پر، ایسے ہی ضمنی طور پر تذکرہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اپنا ایک معیار ہے، کسی شے کی اہمیت کیا ہے۔ بظاہر ہمارے پیمانوں سے کوئی شے بہت زیادہ اہم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے پیمانے ہیں، ان کے اعتبار سے ان کی اہمیت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کی ایک اور مثال جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں فتح مکہ کا کہیں ذکر نہیں، حالانکہ ظاہری اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، جو بھی اسباب ظاہری ہیں دنیا میں، اس کے اعتبار سے فتح مکہ کتنی اہم شے، کتنا اہم واقعہ، کتنا فیصلہ کن، لیکن اس کے برعکس جو مانوی فتح تھی وہ تو ظاہری فتح تھی، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی خاص ذکر نہیں کیا فتح مکہ کا۔ لیکن جو مانوی فتح تھی، جو نگاہوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ جو نگاہوں کو بہت سے کیا تقریباً سب لوگوں کو وہ ایک طرح سے یہ ایسے محسوس ہو رہا تھا اور ہماری کو ایک طرح سے یعنی ہم ہیٹے پڑ گئے ہیں، کمزور پڑ گئے ہیں، ہماری توہین ہوئی ہے، لیکن اسے اللہ نے جو ہے کس اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ جو اہل ایمان تھے ان میں وقتی طور پر ضعف پیدا ہوا، اس کا اس اہتمام کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور وہ جو منافقین تھے وہ گویا کہ نجس تھے، ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، ان کا تذکرہ کرنے سے کوئی خاص فائدہ ہی نہیں، وہ تو جو بھی تھا ظاہر کا معاملہ تھا۔ البتہ یہ جو کیفیت تھی دو گروہوں کے ساتھ ہوئی، ظاہر بات ہے یہ اندر ہی اندر نہیں ہے، باطنی طور پر نہیں ہے، اس کا ظہور نہیں ہوا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اوس میں سے بنو حارثہ کا گھرانہ تھا اور خزرج میں سے بنو سلمہ کا، کہ ان میں بھی ایک ارادہ پیدا ہو گیا تھا کہ ڈھیلے پڑ جائیں، کوئی بزدلی دکھائیں اور واپسی کا ارادہ کر رہے تھے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی تھا، پشپناہ تھا، مددگار تھا، حامی تھا، لاتن تھا بھی اور ہے بھی۔ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا اور ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہو اور توکل ہو، جیسے کہ آگے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ وہ تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں، تعداد پر نہیں، قلت اور کثرت پر نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت پر سارا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ اس آیت پر فخر کیا کرتے، حالانکہ ایک اعتبار سے تو ایک مذمت کے،
ان کی وہ باطنی کمزوری جو ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے میں پھوڑ دیا گیا. شاید چونکہ وہ تو اندر ہی اندر ایک بات رہی اور ظہور نہیں ہوا تھا تو پردہ پڑا رہ جاتا، تو ان کے جو وقتی جو ذوق ہوا تھا وہ جو ہے وہ لوگوں کے علم میں نہ آتا. ایک اعتبار سے تو گویا کہ مذمت ہے، تو انہیں اب تو نہ چاہیے تھا، لیکن وہ فخر کرتے تھے کہ یہاں لفظ آیا ہے اذ ہمت طائفتان منکم، کہ تھے وہ اے مسلمانوں تم ہی میں تھے، وہ اہل ایمان میں تھے، وہ اس جماعت میں تھے، محمد رسول اللہ والذین معہ ان میں سے تھے. تو اس منکم کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت پسند ہے کہ یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں نازل ہوئی، اس لیے کہ اس نے ہمیں تھند عطا کر دی ہمیشہ کے لیے کہ ہم بہرحال منافقین میں سے ہمارے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم تھے اہل ایمانیت. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ایک طرف تو یہ کہ ایمان کا منطقی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے کہ توکل اللہ پر ہو. پھر تاریخی اعتبار سے بھی تو غور کرنا چاہیے تھا. اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم نہایت کمزور تھے. اذلہ، یہ ذلیل لفظ کے بارے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اس کا مفہوم اردو میں تو ہمیشہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مقام ذم میں، یعنی اس کا ایک برا سینس ہے. اس کے اندر ذلت کے معنی جو ہے وہ کمینگی جو ہے، اس کا گویا کہ جزو لازم ہے اس کے مفہوم کا. عربی میں ایسا نہیں ہے، اگرچہ کبھی کبھی اس مفہوم میں بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مفہوم عربی زبان میں ہے وہ ہے کمزور تھا. تو تم بہت نہیں کمزور سے، اذلہ، ذلیل سے گویا کہ افعل التفضیل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تم لوگ بہت کمزور تھے، تم کنتم اذلہ، بلکہ ذلیل ہی کی جمع ہے، کنتم اب انتم اذلہ، جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے. یعنی اس وقت کا جو معاملہ تھا اس کو نوٹ کر لیجیے کہ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے تو وہی 1 اور 3 کی نسبت تھی، لیکن بے سر و سامانی جو تھی مسلمانوں کی بدر میں، چند تلواریں، کوئی نیزے، چند نیزے، یعنی 313 مسلح نہیں تھے، بلکہ یہ کہ وہ تو گئے تھے اصل میں اس خیال سے کہ ایک قافلہ، تجارتی قافلے کا راستہ روکنا ہے. وہ تجارتی قافلے کے ساتھ تو 20 30 40 50 آدمی ہوا کرتے تھے محافظین کی حیثیت سے. تو کوئی اہتمام، کوئی اس کے لیے اسلحہ تیار کرنا، اس کے لیے ساز و سامان فراہم کر کے چلنے کا سوال ہی نہیں تھا. اس حالت میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر اس کا شکر ادا کیا کرو، اور یہ تقوی اور یہ شکر جو ہے اللہ کا، تاکہ تم شکر کر سکو. تقوی ہی ہوگا تو اللہ کے شکر کا بھی حق ادا کر سکو گے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اور یاد کیجئے نبی، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، کیا تمہارے رب تمہارے لیے یہ کفایت نہیں کرتا کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے کہ جو نازل کیے جائیں. یہ جو آیت ہے اس کے بعد بھی چند آیات جو ہے اسی مضمون پر ہے. یہ مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے، اس لیے کہ اس کی تفسیر میں ایک بہت ہی شدید اختلاف ہے جو پایا جاتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ پورا معاملہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے یہ اصل میں بدر کا ہے، کیونکہ پہلے الفاظ آ چکے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب گویا کہ ساری بحث جو ہو رہی ہے اور یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ غزوہ بدر ہی میں جو نزول ملائکہ ہوا تھا، یہ اسی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ دوہرا کر یاد دلا رہے. ایک رائے یہ ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے یہی، جبکہ اس کے بالکل برعکس ایک دوسری رائے ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر بدر کا تذکرہ تو اس آیت میں ختم ہو گیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بدر کا تو ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ جبکہ تم بہت کمزور سے اللہ نے تمہاری مدد کی. تو گویا کہ وہ 2 دلیلیں دی گئیں. ایک تو یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو پورا کا پورا اعتماد و توکل اللہ پر ہو. پھر تاریخی اعتبار سے 1 ہی سال پہلے کی بات اگر یاد رہتی اور ذہن میں رہتی کہ اللہ نے کس بے سر و سامانی کے عالم میں فتح دی تھی، تو پھر یہ کہ یہ کمزوری کا کوئی اظہار، کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہوتا. لیکن اس کے بعد اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری اصل میں ملائکہ کے نزول کا جو اب آگے مسئلہ ہے، یہ سارا کا سارا احد کا ہے. یہ رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ہے، حبر الامہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رائے بھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے
چنانچہ کلبی، واقدی، مقاتل، ابن اسحاق، جتنے بھی سیرت نگار ہیں ان سب کی رائے دی یہ ہے کہ ان آیات میں جو نزول ملائکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ غزوہ احد کے موقع کا ہے۔ اب یہ ہے ایک مسئلہ کہ ایک طرف مفسرین کی اکثریت ہے، ایک طرف سیرت نگاروں کی اکثریت ہے، لیکن سیرت نگاروں کی اکثریت کے ساتھ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا وزن بھی شامل کیا جائے تو یہ رائے جو ہے زیادہ وزنی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ دونوں طرف کے دلائل جو ہیں وہ اتنے قوی ہیں اور تقریباً برابر کے ہیں کہ امام راضی کو بھی کہنا پڑا ہے دونوں طرف کے دلائل انہوں نے دے دیے، لیکن اس کے بعد کا واللہ عالم خود وہ اپنا رجحان کسی ایک طرف بھی اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ جہاں تک میری رائے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ پلڑا جو ہے بھاری وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، اور پھر یہ کہ سیرت نگاروں کی، اس لیے کہ واقعہ جو ہے سیرت کے متعلق سے، اس پہلو سے ان کی رائے کو اس میں زیادہ وزن دیا جانا چاہیے۔ اب دلائل کیا ہیں ان لوگوں کے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدر سے متعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلی آیت میں تذکرہ بدر کا ہوا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ دوسری یہ کہ آگے چل کر آئے گا، وہ میں بعد میں اشارہ کر دوں گا کہ کچھ الفاظ واقعتاً ایسے ہیں کہ جس سے مفکرین کو وہ رائے قائم کرنی پڑی ہے، اس کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا۔ لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے جو اس کا احد کے موقع پر ہونا جو ہے زیادہ قوی نظر آتا ہے وہ ہے تعداد کا معاملہ، اس لیے کہ یہی مضمون سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ نزول ملائکہ کا تذکرہ ہوا ہے سورہ انفال میں، تو اس کی آیات 9 اور 10 ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب پہ تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے، استستغیثون ربکم، اور یاد کیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ سے ایک رات قبل، یعنی وہی دن جو طلوع ہونے والا تھا اسی کی شب، اس میں جو آپ نے طویل ترین سجدہ کیا ہے، وہ جو ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی گئی تھی، اس میں آپ نے طویل سجدہ کیا، دعائیں مانگی ہے، یہاں تک بھی الفاظ آپ کے زبان مبارک پر آ گئے کہ اللہ اگر کل یہ سب لوگ جو یہ 313 یہاں ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور بات بڑی منطقی تھی، میں تیرا آخری رسول اور آخری نبی ہوں، اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے یہاں میدان میں لا کر ڈال دی۔ وہ ہے در حقیقت استغاثہ، دہائی دے رہے تھے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی طلب میں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تھی اور یہ بشارت دی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے چلے آئیں گے، پے بپے۔ مردفین ردیف جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ کسی سواری پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ردیف ہے، تو وہ آئیں گے لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ کے سوا کسی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کبھی محتاج نہیں ہے معاذ اللہ کہ فرشتے بھیجے تو مدد ہو، وہ بغیر فرشتوں کے، ایک حرف کل اس کا کافی ہے، وہ تو اس کے لیے فرشتوں کا بھیجنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ نے خاص طور پر فرشتوں کا، اس کی تعداد کا تذکرہ کیا تاکہ تمہارے دلوں کو ڈھارس بن جائے۔ اور پھر یہ کہ واقعہ ہے، میں وہ تو واقعات بیان کر چکا ہوں غزوہ بدر کے تفاصیل کے ضمن میں، یہ واقعات فرشتے نازل ہوئے ہیں اور صحابہ نے متعدد نے اپنے تجربے بیان کیے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی پر وار کرنے جا رہے ہیں، تلوار ہماری پہنچی نہیں ہے اس کی گردن تک اور گردن کٹ کر جا پڑی ہے، تو معلوم ہوا کہ کوئی اور غیر مرئی قوت تھی کہ جو در حقیقت وہ جنگ کر رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی جو نازل ہوئی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم تھے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت یہ معاملہ جو ہے اس وقت جو سورہ آل عمران میں تذکرہ ہو رہا ہے یہ احد کے موقع کا نزول ملائکہ کا تذکرہ ہے، ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ چونکہ بدر میں 1000 آئے تھے مشرک، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 کی تعداد ہی میں فرشتوں کے نزول کا وعدہ کیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اب یہاں چونکہ 3000 آئے سے مشرک اور کافر، لہذا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ابتدائی وعدہ ہے وہ 3000 کا۔ اس میں ایک اور مناسبت بھی قائم کی ہے بعض سیرت نگاروں نے کہ چونکہ 300 اشخاص سے منافقین کے جو ساتھ چھوڑ گئے تھے اور انہوں نے چرکا لگایا تھا اور مسلمانوں کے مورال کو ذوق پہنچایا تھا،
تو اس کے حوالے سے بھی کہ ایک ایک کی جگہ پر 10 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو رہا ہے کہ وہ نازل کیے جائیں گے. تو ان جو عدد ہے یہ اس کے اعتبار سے بھی کچھ راجح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تذکرہ یہاں جو ہو رہا ہے یہ نزول ملائکہ کا تذکرہ ہے عین غزوہ احد کے موقع پر. اصولی طور پر یہ جان لیجئے یہ بحث ہمارے منتخب نصاب میں حصہ اول میں بھی شروع ہو گئی تھی سورہ حامیم سجدہ کی آیات کے درس کے ضمن میں کہ دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. یہ صرف جنگ کے موقع پر نہیں، بندہ مومن کے دل کی دھارس بندھانے کے لیے، دل میں ثبات پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر صبر اور استقلال پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ پیٹھ ٹھوکتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، ہمت بندھاتے ہیں. یہ سارا معاملہ غیر مرئی ہے، اس لیے کہ خیر و شر کی جو جنگ ہماری اس دنیا میں ہو رہی ہے اس کے کچھ جو فیکٹرز ہیں وہ مرئی ہیں اور کچھ غیر مرئی. ایک طرف یہ کہ انسان کے اپنے اندر یہ خیر کی قوت نہیں ہے، شر کی قوت نہیں ہے. اس کی روح ملکوتی بھی ہے جو اسے خیر کی طرف، بلندی کی طرف کھینچتی ہے. اس کا نفس امارہ بھی ہے جو اسے پستی کی طرف، زمین کی طرف کھینچتا ہے. وَلَٰكِنَّهُ أَقْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. پھر یہ کہ باہر داعیان خیر بھی ہے، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو خیر کی طرف بلا رہے ہیں. داعیان شر بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو الحاد کی طرف بلانے والے، اباحیت کی طرف بلانے والے، بے حیائی کے علم بردار ہیں، اس کی دعوت دینے والے. پھر غیر مرئی قوتوں میں جن ہیں، جن جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں دیکھ بھی نہیں کرتے. تو غیر مرئی طاقت جو ہے شیاطین جن، جس طرح شیاطین انس ہے کہ جو شر کی طرف بلاتے ہیں، اسی طرح شیاطین جن ہے جو خیر کی طرف، جو شر کی طرف بلاتے ہیں غیر مرئی انداز میں. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ کھاتا جو ہے دوسری طرف جو ہے خالی رہ جائے؟ غیر مرئی قوتوں میں سے جو داعیان الی الخیر ہے وہ ملائکہ ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ تو ایک کشمکش اور کشاکش جو ہے دنیا میں متقل خیر و شر کے مابین چل رہی ہے. تو ملائکہ کا نزول اور اس کے ضمن میں وہ شعر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے. اللہ کے نیک بندوں پر ملائکہ کا نزول، سکینت، اور وہ حدیث جو ہے بارہا ہم نے بیان کی، اب کافی طویل عرصہ ہو گیا کبھی تذکرہ نہیں ہوا کہ مجتمع قوم من فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سائے میں لے لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ملائکہ مقربین کی مجلس. یہ جو ملائکہ کا نزول ہے ہر آن ہوتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے، اور یہ اب بھی ہو سکتا ہے. اب بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے کہ عزم مصمم کر لیں اس کے راستے پر آگے بڑھنے کی، تو یہ جو غیر مرئی امداد ہے فرشتوں کی یہ ہمیں حاصل ہوگی. استقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. جبکہ اے نبی آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے ان کی ہمت اور ڈھارت بندھانے کے لیے کہ کیا آپ لوگوں کے لیے یہ بات کفایت نہیں کرتی کہ مدد کرے آپ کا رب، مدد کرے آپ کا رب 3000 فرشتوں سے کہ جو منزلین نازل کیے جائیں. یہ اس میں مفعول ہے، جنہیں نازل کیا جائے آسمان سے. بلا، اب یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کی توفیق اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اضافہ فرماتا. بلا کیوں نہیں؟ اے نبی آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج دے تو کیا تمہارا پھر بھی جو ہے تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا؟ لیکن بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کی روش اختیار کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو. دیکھیے وہی آیت دوبارہ تازہ کر لیجیے، یہ سورہ آل عمران جس پر ختم ہوگی چل کر، یہ سورہ آل عمران ہی کا وسط ہے تقریباً جو اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم یہ 2 شرطیں پوری کرو گے، صبر اس کا تمہیں ثبوت دینا ہوگا، تقویٰ
یہ روش تمہیں اختیار کرنی ہے۔ ان تصبروا وتتقوا ویاتف ویاتوکم من فورہم ھذا، اور اگر وہ آ دھمکے تم پر فوری طور پر حملہ آور ہو جائیں، اچانک حملہ آور ہو جائیں، فوری طور پر آ جائے تمہارا دشمن، تمہارا غنیم، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے کہ جو مصورین ہوں گے، جو اپنے اپنے نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو ہے اس میں ایک علم جیسے ہوتے ہیں یا اپنے نشان ہوتے ہیں، ہر لشکر جو ہوتا ہے وہ اپنے ایک علم کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، ہر دستہ جو ہے اس کا اپنا کوئی سٹینڈرڈ ہے، مصومین وہ نشان لیے ہوئے ہوں گے، اور 5000 ہی۔ اس میں ہے در حقیقت تو ایک لفظ کے جس کے حوالے سے ان حضرات کو بہت تقویت حاصل ہوئی ہے، مفسرین کو، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہوا یہ ہے کہ وہاں پر ایک یہ افواہ اڑ گئی تھی عین جنگ سے کچھ دیر پہلے، بلکہ جب کہ مسلمانوں کو ایک حد تک فتح حاصل ہو چکی تھی، کہ قرظ بن فہر جو ہے وہ آ رہا تھا، قرظ بن جابر فہری، وہ بہت بڑی جو ہے کفار کے لیے کمک لے کر چلا آ رہا ہے۔ اس سے ایک دم مسلمانوں کے غزوہ بدر میں کچھ ان کو پریشانی لاحق ہوئی تھی، تو اس پر یہ الفاظ جو ہے آئے تھے کہ 5000 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر تم صبر اور تقوی کا مظاہرہ کرو گے تو 5000 فرشتے نازل کر دیے گا۔ اور تو کہ پھر وہ معاملہ نہیں ہوا، لہذا یہ تو کہ مشروط بات تھی، تو 5000 فرشتوں کا نزول جو ہے وہ بالفعل نہیں ہوا۔ اس کے حوالے سے بہت سے مفسرین جو ہے ان آیات کو غزوہ بدر کے ساتھ متعلق قرار دیتے، لیکن یہ کہ اسی کو امام راضی نے ایک برق دلیل کے طور پر بھی استعمال کیا ہے کہ وہ یاتوکم من فورہم ھذا، اگر وہ آ جائیں تم پر، آ دھمکے تم پر۔ یہ معاملہ بدر میں ہوا ہی نہیں۔ بدر میں تو مسلمان ٹل کر گئے تھے، بدر سے جو مدینے سے نکل کر گئے تھے، اور جو بھی ان کا ارادہ تھا وہ قافلے پر حملہ کرنے کا، قریش کے آنے کا اس وقت پر کوئی نہ آثار تھے نہ کوئی خبر تھی، جبکہ یہاں جو غزوہ احد پہ ہوا ہے کہ وہ چل کر آئے، تو گویا کہ ان الفاظ ہی سے ایک دلیل ادھر بھی آ رہی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس سے نتیجہ نکلتا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا ذاتی رجحان اسی طرف ہے، یہ کہ سیاق و سباق ہے۔ میرے پاس جو دلیل ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ جب وہ بات سورہ انفال میں غزوہ بدر سے متعلق جو ہے وہ بات آ چکی، پوری وضاحت کے ساتھ آ چکی، اب اس کا یہاں پر اتنی تفصیل کے ساتھ دہرایا جانا جو ہے وہ کچھ یعنی مناسب معلوم نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ لیکن میں بھی آخری بات تو وہی کہنے پر مجبور ہوں کہ جو امام راضی نے کہی ہے، واللہ عالم، کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے دو میں سے کون سی بات زیادہ قوی ہے۔ بہرحال فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ یہ آیت جو ہے تقریباً دو معمولی سے فرقوں کے ساتھ بعین ہی وہی ہے جو سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے۔ وہاں یہ تھا وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن بہ قلوبکم، یہاں فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، لکم کا اضافہ ہو گیا، ولتطمئن قلوبکم بہ، یہاں دہی بعد میں آیا ہے، وہاں دہی پہلے آ گیا تھا۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور وہاں تھا ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ یہ بہت ہی معمولی سا فرق ہے لفظی، ورنہ بعین ہی وہی آیت ہے، اور اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ یہ بات کہ 5000 فرشتے بھیجے جائیں، یہ بات کہ 3000 فرشتے نابی کیے جائیں، یہ بات کہ 1000 فرشتے نابی کیے جائیں، یہ بھی ہے مسلمانوں تمہارے ذہن، تمہاری سوچ سے زیادہ مطابقت کے لیے ہے جو ہم نے اختیار کی، ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہماری طرف سے تو لفظ کن بھی کافی، ہمیں کسی بھی ذریعے اور کسی بھی وسیلے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی اسباب ہمیں درکار نہیں ہوتے اپنے کسی فیصلے کی تنقید کے لیے، لہٰذا ہمارے لیے تو یہ چیزیں جو ہے یہ اممیٹیریل ہے، irrelevant۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی انسانی احساسات ہے، ہم جن پیمانوں میں سوچنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارا جو عام طور پر فریم آف ریفرنس ہے، اس کے حوالے سے زیادہ اطمینان جو ہے جس طریقے سے ہو سکتا تھا وہی اللہ نے اختیار کیا۔ لیکن اس کو یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیے اس کا کہ یہ صرف بات ہی بات تھی، حقیقتاً نزول نہیں ہوا، واقعتاً نزول ہوا ہے۔ متعدد صحابہ کے وہ واقعات میں بیان کر چکا ہوں غزوہ بدر کے ضمن میں، تو ان کا تجربہ ہے، انہوں نے کوڑوں کی آوازیں سنی ہے،
کہ جیسے کوئی کوڑا زور سے جو ہے مار رہا ہے جبکہ مارنے والا کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ بالفعل ہوا ہے، فرشتوں کا نزول ہوا، اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہ سمجھیے. یہ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ کل سید احمد خان مرحوم سے جو ایک خاص ہمارے ہاں مکتب فکر شروع ہوا تھا، اس کی رائے کے مطابق تو فرشتوں کا کوئی صاحب تشخص وجود ہی نہیں ہے، کوئی پرفونیفائڈ ایگزسٹنس میں نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ڈفرینٹ فورسز آف دی نیچر کے نام ہے جو رکھ دیے گئے ہیں، ورنہ وہ کوئی شخصیت نہیں ہے، ان کا کوئی تشخص نہیں ہے. اور معاذ اللہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس کا جو سب سے بڑی اس کی زد پڑتی ہے وہ حقیقت وحی پر پڑتی ہے. پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو فرشتے ہیں جو وحی لے کر آئے ہیں، ان کا ذکر اس اہتمام سے قرآن میں ہوا ہے. سورۃ النجم میں اور سورۃ التکویر میں ان کی مدح بیان ہوئی ہے، ان کے جو اوصاف عالیہ ہیں ان کا بیان ہوا ہے. پھر رؤیت ثابت کی گئی ہے، حضور نے اپنی ناکھوں سے 2 مرتبہ انہیں دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. تو یہ ساری بحث جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی غیر متعلق ہو کر رہ جاتی ہے. اس پہلو سے وہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے، جس کا شعر بھی میں نے آپ کو بارہ سنایا ہے کہ ز جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم ہما گفتار ماتو قد قرآن کے ملدارم. گویا کہ اللہ اور رسول کے مابین سے حضرت جبریل علیہ السلام کا جو ہے انہوں نے اس کو واسطے کو ختم کر دیا. مجھے جبریل کے زبانی آیا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں جو قرآن میرے پاس ہے یہ کل کا کل میرے محبوب کا کلام ہو. اور یہ ذو معنی ہے، یہ بات ذو معنیین ہے، 2 معنی ہے اس کے. محبوب حضور بھی ہو سکتے ہیں تو گویا کہ یہ حضور کا اپنا ذاتی کلام ہے، اور محبوب اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہما گفتار معشوقت قرآن کے مندارم. میں جبرائیل کا قائل نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ فرشتوں کا نزول ہوا ہے، بالفعل ہوا ہے، لیکن یہ شکل اللہ نے اس لیے اختیار کی تاکہ مسلمانوں تمہیں جب یہ خوشخبری دی جائے کہ 1000 فرشتے آ رہے ہیں، 30,000 فرشتے آ رہے ہیں، تو اس سے تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے. تمہارا اپنا جو فریم آف ریفرنس ہے، تم جن پیمانوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہو، اس کے حوالے سے تمہیں تشفی اور تسکین حاصل ہو جائے. لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ایک بازو کاٹ ڈالے کافروں کا، ان کی قوت کا ایک بازو ٹوٹ جائے. او یتبتہم، یا انہیں خائب و خاسر کر دے، فینقلبوا خائبین، اور پھر وہ لوٹے بہت ہی خائب و خاسر ہو کر، ناکام حسرت کے ساتھ. یہ معاملہ دونوں جگہ ہوا ہے، بدن میں بھی ہوا ہے، اور معجزانہ طور پر یہ پھر احد میں بھی ہوا. حالانکہ بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے یہ یعنی بات جو ہے عام طور پر سمجھنے سے لوگ قاصر رہ گئے کہ کیوں اس وقت پھر قریش جو ہے ابو سفیان کے سرکردگی میں واپس چلے گئے، اور انہوں نے اپنی وہ جو فتح انہیں حاصل ہوئی تھی وقتی طور پر اسے اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر یہ بات ہوئی. اس وقت جو ہے یہ بات جو ہے ابو سفیان کے دل میں اللہ نے ڈال دی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ احد پر چڑھ گئے تھے بلندی پر سے، کہ اب اگر ہم ان کا پوچھا کرتے ہیں اور جاتے ہیں تعاقب کے اندر پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو نقصان بہت شدید ہو جائے گا، اوپر سے پتھراؤ ہوگا، وہ اپنی بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے اور ہم کمزور پوزیشن میں ہیں. بہرحال یہ بات جو ہے اس کے دل میں آ گئی، ورنہ خالد ابن ولید جو بعد میں سیف من سیوف اللہ بنے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مصر تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تعاقب کریں اور پہاڑ پر چڑھیں، اور اب جو بھی ان کے نزدیک کو فتنہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، تو اب اس فتنے کو ختم کر کے ہی واپس جائیں. لیکن یہ تو انہیں جانا پڑا، اور بالکل کوئی کامیابی جس کو کہا جائے انہیں حاصل نہیں ہو سکی. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم انہم ظالمون. اب یہ واقعہ جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجروح ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون آلود ہوا ہے، آپ کے یہ نچلے دانتوں میں سے جو سامنے کے 4 دانت ہوتے ہیں ان میں سے ایک دانت شہید ہوا ہے، پھر آپ کی پیشانی پر زخم لگا ہے، اور یہ جو ہڈی آگے کو نکلی ہوتی ہے آنکھ کے اوپر، اس پر تلوار کا وار پڑا ہے، اور خود کی 2 کڑیاں جو ہیں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی میں گھس گئی ہے. اس طریقے سے وہ پیوست ہوئی ہے کہ پھر ایک صحابی نے ان کو نکالنے کے لیے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے دانت نکل گئے.
پھر جب وہ کڑیاں نکلی ہے تو جو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، پورا چہرہ مبارک خون آلود ہوا، خون سے رنگا گیا، اور اتنا خون گیا ہے کہ سرا پر غشی طاری ہوئی۔ اس وقت کی یہ روایت ہے کہ جب آپ کچھ ہوش میں آئے ہیں، اس غشی کی کیفیت سے جب آپ ہوش میں آئے ہیں تو آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ بلکہ اس کے بعد یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ بعض لوگوں کا نام لے کر بھی آپ نے بد دعا کی۔ اس پر ایک گرست ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مقام رقی سے یہ بات پروتر ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح کا بھی ان کا اقدام ہوا ہے، جو انہوں نے کچوکے لگائے ہیں، جس طرح کے زخم اہل ایمان کو لگے ہیں، سو بد دعا کرنے کا حق حاصل۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام جو ہے بہت بلند ہے۔ اس انداز میں یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن خاص طور پر چونکہ الفاظ یہ نکل گئے تھے کیف یہد اللہ قوما۔ ایک ہے کہ کوئی دعا یا بد دعا کی کیفیت ہو، لیکن یہ کہ اللہ کیسے معاف کرے گا یا اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، خون سے رنگ دیا۔ یہ بات کچھ ایسی تھی کہ جس کے اندر بظاہر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت، اللہ کا اپنا فیصلہ، اللہ کا اپنا اختیار، یہ جو ہے اس پر کچھ زد پڑ رہی۔ نوٹ کر لیجیے کہ یہ مختلف لمحات ہوتے ہیں، اس میں مختلف کیفیات سے انسان گزرتا ہے، اور یہ سیرت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اس قسم کے واقعات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں کہ ایسے ہی واقعات کے حوالے سے حضور کی بشریت نمایاں ہو کر سامنے آتی، جو کہ شرک کا بہت بڑا سدباب کرنے والا معاملہ ہے۔ جو اقسام شرک کے موضوع پر میری تقاریر ہے، ان میں میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ یہ معجزہ ہے کہ اس امت کو جو بھی محبت، جو عقیدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے اور ہے، اس کا 100واں حصہ بھی حقیقتاً نہیں ہے کہ جو نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت رہی۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی کوئی گستاخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں۔ اور یہ جو تضاد ہے یا یہ جو کنٹراسٹ ہے، اس اعتبار سے اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ حضور کے ایک امتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نسبت ہوگی حضرت علی میں اور محمد رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ اگر یا علی مدد کا نعرہ لگتا ہے میدان میں، لیکن یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی یا محمد مدد کا نعرہ نہیں لگا۔ مسجدوں میں لکھنے کو یا محمد جو ہے اپنی مسجد کو علیحدہ جو ہے نمایاں کر لینے کے لیے وہ ایک جو الفاظ لکھ دیے جاتے، لیکن نعرہ نہیں بنا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضور کی بشریت کو نہ صرف یہ کہ قرآن نے بہت نمایاں کیا، بار بار بیان کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، لیکن اس کے علاوہ خود حضور نے اتنی احتیاط برتی کہ کہیں بھی ذرا شائبہ پیدا ہونے لگے کہ حضور کو کہیں بریکٹ کر دیا گیا اللہ کے ساتھ، تو آپ فوراً ٹوک دیتے تھے، روکتے تھے۔ جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ کسی صحابی کے زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، فوراً آپ نے ٹوک دیا جعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت تو صرف اس کی ہے، فیصلہ اس کا ہے، میرے ہاتھ میں تو اختیار نہیں۔ جیسے کہ وہ آیت مبارکہ جو ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو جس کو چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک طرف وہ معاملہ ہے تو ایک طرف یہ بھی۔ اس وقت وہ جو کیفیت تھی، شدت کے اندر یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک کے ادا ہو گئے، کیونکہ آپ کا مقام جو ہے اس سے بہت بلند ہو، لہذا گرک کوئی ہے۔ اس پر کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ حضور کے لیے لفظ گناہ بھی آ جاتا، فاستغفر لذنبک، اپنے گناہ کی معافی طلبتی ہے، استغفار کی۔ حضور خود فرماتے ہیں انی لستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، لیکن حضور کے گناہ کو کہیں اپنے گناہ پر قیاس نہ کر بیٹھیے۔ وہ تو یوں سمجھیے کہ جو حضور قلب کی جو شدت ہوتی ہے، حضوری کی جو شدت ہوتی ہے، اس میں ذرا سی کمی ہوتی سی تو حضور اسی کو تعبیر فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی حجاب آ جاتا،
یعنی وہ شدت حضوری جو ہے اس کی تھوڑی سی کمی جو ہے اسے آپ نے تعبیر کر دیا ہے پردے سے اور حجاب سے. کہاں ہمارے حجابات، کہاں وہ معاملہ کہ نسبت خاک را بعالم پاک، کار پاکا را قیاس بر خود بکل، اپنے اوپر قیاس مت کرنا. اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ بہرحال یہ صورت اس وقت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ٹوک دیا گیا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. کس کو ہدایت ملے کس کو نہ ملے اس کا فیصلہ کرنے والے آپ نہیں، یہ فیصلہ ہمارا ہے. او یتوب علیہم او یعذبہ، اللہ کا اختیار. وہ چاہے گا تو ان پر شفقت فرمائے گا، ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا اپنی رحمت کے ساتھ. یتوب علیہم اس لیے کہ پھر انہیں توبہ کی توفیق ہو جائے گی. یہ نوٹ کیجیے اچھی طرح، توبہ کی توفیق ہوتی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عنایت سے. تو گویا کہ اللہ چاہے گا تو عنایت فرمائے گا، اللہ کی عنایت ہوگی وہ توبہ کریں گے، رجوع کریں گے، حق کی طرف آ جائیں گے. یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عنایت نہ فرمائے، وہ شفقت نہ فرمائے، اور یعذبہم فإنہم ظالمون، اور انہیں عذاب دے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہے. زیادتیاں انہوں نے کی ہے، مشرک وہ ہے جس طرح چڑھائی کر کر کے آ رہے ہیں، جس طرح سے کہ حق کا جو ہے راستہ روکنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت جو ہے وہ صرف کر دی ہے. تو اس اعتبار سے ان کے ظالم ہونے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہے نہیں، عذاب کے وہ مستحق ہو چکے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اللہ کا وہ اختیار مطلق اپنی جگہ ہے. اللہ چاہے گا وہ ایک ہدایت دے دے گا، اللہ چاہے گا انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ بالکل وہ یہ یتوب علیہم. کئی مرتبہ یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ جب یہ بندوں کے لیے لفظ آتا ہے تو تابہ کے بعد الہ آئے گا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. جب اللہ کی طرف یہ لفظ آتا ہے اللہ کے بارے میں تو تابہ علی، یہ کہ اللہ کا مقام بلند سے اللہ کسی پر اسی کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اللہ رجوع فرماتا ہے. اور یہ دو طرفہ عمل ہے، بندے نے رخ موڑ لیا، اللہ نے بھی رخ موڑ لیا. اپنی عنایت، اپنی شفقت، اپنی توجہات تو اس بندے کو محروم کریے. بندہ دوبارہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شفقتوں کے ساتھ، اپنی عنایتوں کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے. یہ گویا کہ بائی لیٹرل فینومینا جو ہے میں نے بارہا بیان کی ہے کہ بندے اور رب کے مابین یہ دو طرفہ تعلقات، بائی لیٹرل ریلیشنز. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں. بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اپنے بندے کو. بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس کا ذکر اس سے کہیں بہتر محفل میں کرتا ہوں، ملائکہ مقربین کی محفل میں. خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود چل جائے کہ ملبودم. تو بہرحال یہ یتوب علیہم، اللہ چاہے گا تو توبہ قبول فرما لے گا. تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جو چرکا لگا ہے مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں لگا. انہوں نے ہی جب دیکھا کہ وہ درہ جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے، مسلمان اس کو چھوڑ گئے ہیں، 2-3 مرتبہ انہوں نے پہلے اٹیمپٹ کی تھی، لیکن جو 50 تیر انداز حضور نے مقرر کر دیے تھے وہاں پر ان کی تیروں کی بوچھاڑ کی تاب نہ لا کر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا تھا. لیکن جب وہاں پر جب فتح ایک درجے میں حاصل ہو گئی اور اس وقت جو ہے 35 مسلمانوں کی طرف سے حکم عدولی ہوئی، وہ اس درے کو خالی چھوڑ کر چلے گئے. ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ اب خالی ہے، اور وہاں سے پھر انہوں نے آ کر دوبارہ جو حملہ کیا ہے اور فتح شکست میں بدل گئی عارضی طور پر. وہی خالد ابن ولید ہے کہ جو اس وقت مصر تھے، ابو سفیان کو مجبور کر رہے تھے کہ چڑھو پہاڑ کے اوپر بھی، اور اس وقت جو ہے اب اس فتنے کو ختم کر کے ہی ہم واپس جائیں گے. لیکن وہی خالد بن ولید ہے جو بعد میں ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے خود حضور سے انہیں خطاب دلوایا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ. یہ اللہ کے معاملات. بعض حضرات نے میں نے دیکھا ہے کہ تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے، تمام یہ تاریخی اور جو بھی روایات ہیں سیرت کی ان سب سے قطع نظر کر کے ایک تعبیر یہ کی ہے کہ اصل میں جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہ اس پہلو سے کہ آپ کو صدمہ ہوا تھا کہ میری یہ قوم، مکے کے لوگ بہرحال میری قوم تو ہے، یہ کیوں اس غلط روش کے اوپر جو ہے اصرار کر رہے ہیں، کیوں نہیں یہ ایمان لے آتے. اس صدمے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جی جوئی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ لیس لک من الامر من شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے تو آپ ہم کا کیوں پریشان ہوتے ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے گا انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت مشرک ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ ایک یہ تعویل بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ کہ واقع جو سیرت کی کتابیں ہیں، روایات سے، ان میں جس تواتر کے ساتھ اس کا پس منظر یہ بیان ہوا ہے، اس میں خام خواہ اس قسم کی تعویل کی کوئی ضرورت میرے میں بھی موجود نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آخری آیت گویا کہ اس جگہ پر بحث مکمل ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کا عام اسلوب ہے، ایک بحث مکمل ہوتی ہے، پھر ایسی کوئی جامع آیت آتی ہے۔ اللہ ہی کا اختیار میں ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔